الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کا جو فلسفہ ہے کہ کیا وجہ بنی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس امتحان میں سے گزارا، اور یہ جو ہے ملت ابراہیمی کو کیا سبق اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اس عنوان کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج بات کریں گے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے اس سے ہمیں رہنمائی ملے گی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ امام الناس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قیامت تک کے لیے ایک مثال بنا دی، اور جو مثالی ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے فائدہ آنے والے لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر بھی کی اور وہاں اذان بھی دی، اور اس کی وجہ سے آج حج کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ نے ساری محنت کو قبول فرمایا تھا۔ قیامت تک آنے والے لوگ حاجی جو جائیں گے وہ اسی طرح سے تمام عبادات کو کریں گے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سکھائیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے بتائیں۔ الحمدللہ حج کا سیزن آتا ہے تو پھر ہر طرف دنیا سے لوگ چلتے ہیں اور حج بیت اللہ جو ہے وہاں جاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، منی، عرفہ، مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں، جمرات پہ کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، سر مڈاتے ہیں۔ یہ تمام اعمال جو ہیں اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا قصہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو حج کا مقصد سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دکھانا کیا چاہتے تھے، بتانا کیا چاہتے ہیں، اور وہ جو نشانیاں وہاں پر مقرر ہیں وہ کیا نشانیاں ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا سے لوگ کس لیے جو ہے وہاں پر چل پڑے ہیں، کیوں وہاں جا کر سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اپنے گھر سے بھی عبادت کر سکتے ہیں، نماز ہم گھر سے پڑھتے ہیں، روزے گھر میں رکھتے ہیں، زکوٰۃ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ حج کے لیے اتنی تکلیف اٹھانا، احرام باندھنا، اور جو ہے احرام کی پابندیوں سے گزرنا، اور پھر بالآخر وہاں پہنچنا، اور ملینز آف پیپل کا اکٹھا ہو جانا، اور اس ساری چیز میں کتنی مشقت، کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اور سفر کی مشقتیں اور وہ تمام چیزیں جو اس میں درپیش ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری بات جو ہے سمجھ میں آ جائے گی کہ اسی مقام پر ہی جانے سے یہ ساری بات ذہن نشین ہو سکتی ہے۔ آئیے اب ہم تھوڑا سا جو ہے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کبھی کسی کو کوئی انعام دینا چاہتے ہیں، کچھ جو ہے اس کو سعادت ملتی ہے دنیا اور آخرت کی، تو اس سے پہلے ہارڈشپ ہوتی ہے، امتحانات ہوتے ہیں، اور وہ امتحان جسمانی بھی ہوتے ہیں، عقلی بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ بھی ایک جو ہے عقل اور دل کا معاملہ ہے کہ اللہ پر کو لا شریک سمجھ لینا۔ تو اس کے مطابق جو ہے انسان پھر اعمال کرتا ہے۔ جب اللہ کو اپنا رب سمجھ لیا، پالنے والا سمجھ لیا، اپنا مالک اور خالق سمجھ لیا، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، واحد اکیلا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور جو ہے اسی کی ہی بات ماننی ہے، قبلت جمیع احکام ہی، اور اسی کی ہی عبادت کرنی ہے۔ تو بھائی یہ ساری بات انسان اقرار باللسان، زبان سے بھی کرتا ہے، تصدیق بالقلب بھی کرتا ہے، دل سے بھی جو ہے گہرائیوں سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے عقل دی ہے، اور یہ عقل کے ساتھ جو ہے امتحان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نشانیاں پوری دنیا میں پھیلائی ہوئی ہیں کہ ان تمام نشانیوں کو دیکھو اور عقل استعمال کرو کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند ستاروں کو بنایا، پہاڑ کو، سمندر کو، اور اسی طرح تمام جو چیزیں نظر آتی ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، ان کے شاخیں ہیں، ان سب کا ایک نظام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے تمام جانور جو زمین پر چلتے ہیں، رینگتے ہیں، مچھلیاں سمندر میں تیرتی ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو دیکھو، سمجھو کہ یہ سب کیا ہیں، کیسے ہیں، اور یہ سب جو ہے کس مقصد سے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی کتنی ہے، اور زندگی کے بعد
جو ہے اصل جو امتحان جو ہے جس میں فیصلہ ہوگا، یہاں اعمال ہوں گے وہاں انعام ہوگا، اور اس کے لیے انسان تیار ہوگا اور جو ہے پھر وہ کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں چلا جائے گا۔ تو عقلی امتحان بھی ہوگا، جسمانی امتحان بھی ہوگا، یعنی کہ ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، ہم نے حج پہ بھی جانا ہے، اور اس کے لیے مال بھی خرچ کرے گا، اور مال خرچ کرنے کے لیے مال کمانا پڑے گا، اور کمانے کے لیے جسم استعمال ہوگا، عقل استعمال ہوگی، ہے جی، دل کی محبتیں اس میں ہوں گی، اور اس کے چاہنے والے، سوشل سٹرکچر سارا، اس کی بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی سب کے سب جو ہے جو اس کے قلبی تعلق میں لوگ ہوتے ہیں، ان سب کو جو ہے ذہن میں رکھتے ہوئے انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ معاشرت ہے، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں اور عقیدہ ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ امتحان ہے۔ جب وقت امتحان کا آتا ہے انسان سیریس ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، اس کی سنجیدگی بدل جاتی ہے۔ جیسے ایک طالب علم جب امتحان کے دن قریب آ جاتے ہیں وہ الگ تھلگ ہو جاتا ہے، کھانا پینا کم کر دیتا ہے، انٹرنیٹ اور سیل فون کے جو ہے مصروفیت کو ختم کر دیتا ہے، ماں باپ سے بھی معذرت کر لیتا ہے، اگر کوئی کام کاج اس کو ادھر ادھر کا بتایا جائے وہ بھی کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میں فوکس ہوں، اپنے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدنیا دار المحن، یہ جو ہے محنت کی جگہ ہے، اور یہاں پر جو ہے ہم نے محنت کرنی ہے اور آخرت کمانی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ تو آزمائش کی جگہ ہے، اب یہاں پر آئے ہیں، محنت کریں گے تب آخرت میں آرام کریں گے۔ اگر محنت کے وقت جو ہے طالب علم پڑھائی کے وقت جو ہے سو جائے، آرام کرے، فن کرے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جو ہے ویڈیوز دیکھے، یوٹیوب دیکھے، اور جو ہے وقت برباد کر دے، جب امتحان کا وقت آئے گا یہ فیل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح دنیا جو ہے یہ سارا کا سارا امتحان گاہ ہے، یہ چراغ گاہ نہیں ہے، سیر گاہ نہیں ہے، آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ امتحان گاہ ہے۔ اس کا نتیجے کا رزلٹ جو نکلے گا وہ آخرت والے دن ہوگا، جب تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ جیسے گریجویشن کی جو ہے سیریمنیز ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کو سرٹیفکیٹ ملا، فلاں کو ایوارڈ ملا، فلاں کو یہ ہوا، یہ انعامات ملے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ وہاں فیل ہونے والوں کو بھی جمع کریں گے، پاس ہونے والوں کو بھی جمع کریں گے، جن کو اعلیٰ انعام ملا ان کو بھی جمع کریں گے، سب کو دکھائیں گے کہ یہ ہیں بڑے، یہ ہے عالی شان، اور یہ ہے ان کا مقام۔ تو بھائی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کی یہ سب سے اشرف مخلوق ہے، اور باقی مخلوق جو ہے وہ اس کے ماتحت ہے، اس کے انڈر ہے۔ اب اللہ کی اگر مخلوقات کو ہم دیکھیں، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اللہ اپنی نشانیوں کو دیکھنے کا حکم دیتے ہیں، تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کو ہم جمادات کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جمادات ہیں، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے پہاڑ ہے، چاہے کوئی چیز بھی ہے۔ تو جو ہے دوسری قسم کی جو اللہ کی مخلوق اس دنیا میں ہے وہ ہے نباتات، جیسے فصلیں ہیں، ہے جی، اور پودے ہیں، گھاس ہے، یہ ساری چیزیں نباتات کہلاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری وہ مخلوق ہے جس کو حیوانات کہتے ہیں، جیسے گائے بکری ہے، اور ان سب کے اوپر انسان ہے۔ حضرت انسان جو ہے سب سے اعلیٰ ہے، اور باقی سب ادنا ہیں، اور ان ادنا کی بھی ایک ترتیب ہے۔ سب سے ادنا جو ہے جمادات ہیں، پھر ان کے اوپر نباتات ہیں، پھر ان کے اوپر جو ہے حیوانات ہیں، اور انسان اشرف المخلوق ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان کو یہ شرف حاصل ہوا۔ یہ سب اللہ کا دیا ہوا شرف ہے۔ اللہ اس ترتیب کو بدلنا چاہتے بدل دیتے، مگر اللہ نے جو ہے یہی ترتیب بنائی ہے۔ تو بھائی اب ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اس مقام کو اندازہ کرنا ہے کہ جب اشرف المخلوق ہے تو بھائی پھر جو اشرف ہوتا ہے اس کو انعام بھی ملتا ہے اور سزا بھی ملتی ہے جی۔ اگر کسی کمپنی کا دیوالیہ ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے سی او کو پکڑا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا، تم بڑے تھے اور تم نے جو ہے کام نہیں کیا، اور تم نے نیچے والوں سے کام نہیں لیا، تو یہ تمہارا قصور بنتا ہے۔ سپروائزر ہے، مینیجر ہے، ڈائریکٹرز ہیں، یہ سارے کے سارے ایڈمن کے لوگ ہوتے ہیں، انہی سے سوال جواب سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان اشرف المخلوق ہے، اگر اس کو جو ہے یہ شرافت بخشی ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بھی صحیح، اور پھر سزا بھی انہی کو ملے گی، انعام بھی اسی کو ملے گا۔ لہٰذا اب جو ہے ایک اور چیز ہے کہ اس کی پہچان کیسے کریں کہ جناب ادنا کون ہے، اعلیٰ کون ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں، اس کی پیاری سی ایک پہچان ہے۔ جمادات جو ہے یہ لفظ ہی بتا رہا ہے، یہ جیم سے شروع ہوتا ہے، اس کا پہلا حرف، تو یہ
اس کا مطلب ہے جمادات میں جسم ہوگا، اس لیے اس کو جمادات کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ ہر چیز جو مادے سے بنی ہوئی ہے، جس کا ایک جسم ہے جی، اس کی ایک شیپ ہے، اور اس کا جو ہے وہ جسامت والی چیز، جیسے پتھر کا ایک جسم ہوتا ہے، چاہے وہ ہیرے کا ہو چاہے وہ عام پتھر ہو، بیکار پتھر بھی ہوتا ہے، ہیرا بھی ہوتا ہے، لیکن دونوں کا کیا ہے، ایک جسم ہے۔ تو بھائی اگر جسم ہے تو بس اب سمجھ لو کہ یہ جمادات ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں نباتات۔ نباتات جو ہیں اس کے اندر اب اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا بھی جسم ہوتا ہے، درخت کا اپنا جسم ہے، پودے کا اپنا ایک جسم ہے جی، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کیونکہ یہ لفظ شروع ہو رہا ہے نباتات نون سے، تو لہٰذا جو ہے اس میں فرق یہ ہوگا کہ یہ جسم نہیں صرف، بلکہ یہ نشو و نما بھی پاتا ہے۔ آپ ایک ننھے سے بیج کو زمین میں ڈال دیتے ہیں، وہ گرو کرتا ہے، پودا بنتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، پھر ٹنوں کے حساب سے اس کی لکڑی اس کے اندر سے گرو کرتی ہے۔ ایسے بھی پودے ہوتے ہیں جو جھاڑ بن جاتے ہیں، ایسے گھاس ہوتے ہیں جو پھیل جاتے ہیں جی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نباتات کی خاص نشانی یہ ہے کہ ان کا جسم بھی ہے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پھیلتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں جی۔ اور اس کے بعد اسی طرح جو ہے اب آ جاتا ہے کہ حیوانات جو ہے تیسری چیز ہے جو اس سے بھی افضل ہوگی۔ یعنی جمادات ایک لیول تھا جس کا صرف جسم تھا، نباتات کے اندر دو چیزیں آ گئی، جسم بھی ہے اور نشو و نما بھی پھیلنے والی چیز بھی بن رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اب ہم کہیں گے حیوانات، تو حیوانات کی جو ہے اس کی ایڈیشنل چیز کیا ہے، یہ ہم اس لفظ سے ہی اس کو سیکھتے ہیں۔ حیوانات ہا سے شروع ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ وہ حیوان ہوتے ہیں جو حرکت کرتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو حرکت کر سکتی ہیں، چل پھر سکتی ہیں جی، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے جا سکتی ہیں۔ تو اب ان کے اندر یہ ایڈیشنل چیز ہو گئی۔ پتھر پڑا ہوا ہے، ایک ہی جگہ پڑا ہوا ہے، پودے جو ہیں وہ نشو و نما پا رہے ہیں لیکن ایک ہی جگہ پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، درخت جو ہے وہیں پر ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ حیوانات ایسا نہیں کرتے۔ حیوانات جو ہے چھوٹے سے چڑیا کا بچہ ہوتا ہے یا کوئی بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد کھڑا ہوتا ہے، چھلانگیں مارتا ہے، بھاگتا ہے، ادھر ادھر حرکت کرتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ تیسری چیز آ گئی۔ اب اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کہ جو ہے انسان۔ تو انسان کے اندر جو ہے اگر دیکھیں گے تو جس کا جسم بھی ہے، بھائی وہ نشو و نما، چھوٹا سا بیبی ہے، بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں نشو و نما پا رہا ہے جی۔ تو اب جو ہے سیکھ رہا ہے، لرن کر رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ حرکت دیکھیں گے تو انسان کا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی حرکت کرتا ہے، روتا ہے، پھر اس کے بعد بلا آخر سائڈ پہ کروٹ لیتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر دوڑتا ہے، اور پھر تناور جو ہے ایک جوان انسان بن جاتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے اس کے اندر حرکت بھی ہے۔ اس اعتبار سے اب اگر ہم دیکھیں کہ اس کے اندر ایڈیشنل چیز کیا ہے، آئیے اس کے انسان کے بھی جو ہے حرف سے دیکھتے ہیں۔ اس کا حرف جو ہے وہ شروع ہوتا ہے الف سے، تو الف جو ہے اس سے کہا کہ انس بنتا ہے، تو انسیت کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر جو محبت ہے وہ اس نے اس کو اشرف المخلوق بنا دیا۔ کیونکہ اگر ہم ایک ترتیب دیکھیں گے تو جمادات سب سے پہلے، نباتات پھر اس کے بعد، پھر اسی طرح کرتے کرتے جو ہے اب انسان بن گیا، حرکت بھی کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کرتا ہوا انسان بن گیا۔ اگر یہ انسان جو ہے اب اگر اس میں انسیت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو محبت کس کی ہونی چاہیے؟ بھائی انسان کا رب کون ہے جس نے اس کو بنایا؟ تو سب سے پہلا حق اسی کا بنتا ہے کہ یہ اس رب سے محبت کرے۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے اندر محبت کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ احسان کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں آتا ہے تو پھر جو ہے اس کے ذریعہ کیا بنتا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ اس کے ماں اور باپ بنتے ہیں۔ ماں کا حق زیادہ ہے کیونکہ وہ براہ راست اس کا ذریعہ بن رہی ہے، اور جو ہے اب باپ جو ہے بالواسطہ اس کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ماں اس کو براہ راست اپنے چھاتی سے دودھ پلا کے بڑا کرتی ہے، باپ روزی کما کر لا کے کھلا کر اس کو بڑا کرتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے جی، اور اس کی علمی تربیت کرتا ہے، اس کو جو ہے پھر
کے چلتا پھرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، یہ حرکت اس کو سکھاتا ہے، انگلی پکڑتا ہے، یہ ساری چیزیں جب وہ کرتا ہے اس کی پرورش کے اندر اس کا حصہ بنتا ہے، تو یہ ماں باپ کا حق بن جاتا ہے۔ پھر ماں باپ کی وجہ سے عزیز رشتہ داروں کے حقوق بنتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، دادا دادی نانا نانی اور اس طرح باقی تمام رشتے، پھوپھی خالہ ماموں وغیرہ سب جو بھی ہیں، تمام یہ رشتے بن جاتے ہیں۔ اگر ان سب سے بھی محبت کرنی ہے، پھر انسان سے بھی محبت کرتا ہے، اڑوس پڑوس سے بھی محبت کرتا ہے۔ جس بندے کے اندر جو ہے یہ محبت نہیں ہوتی، ہم خود کہتے ہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے، بل ہم اضل، کیونکہ وہ تو اس سے بھی بدتر جانور ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، ایک وقت تک، مقرر وقت تک پیار کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن انسان کا جو ہے محبت کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ تو اس محبت کی وجہ سے جو ہے اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور مخلوق میں اشرف المخلوق انسان، اور انسان کا مقصد اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے تمام مخلوق سے محبت کرنا۔ جب اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی بات کو مانے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، تو یہ انسان کا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد یہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس دنیا میں آنا، اب اس کے لیے امتحان سے گزرنا، یہ سب چیز جو ہے اس کے لیے قربانی دینا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دے کر دکھایا۔ اب یہاں قربانی کا جب بات آئے گی، ہم دیکھیں گے کہ قربانیوں کے اندر سب سے جو کم تر مخلوق ہے وہ ہے جمادات، جیسے زمین وغیرہ ہے۔ تو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے نباتات کو اگانا ہے، یعنی کہ فصلوں کو اگانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم زمین کے اوپر ہل چلائیں گے، زمین کو چیریں گے، ہے جی، اور جو ہے اس کو استعمال میں لائیں گے، اور اس سے پودے اور جو ہے درخت پیدا ہوں گے۔ تو ہمیں دیکھا کہ نباتات کیونکہ جمادات سے افضل ہے، لہٰذا جمادات کو قربانی دینی پڑے گی تاکہ زمین کے اوپر یہ جو ہے پودے اور یہ چیزیں اگ سکیں۔ اگلی چیز آتی ہے، فصل تیار ہو گئی اور بڑی خوبصورت فصل ہے، لیکن جانوروں کو کیونکہ پالنا ہے، اب یہ جانوروں کو کھلانا پڑے گا، لہٰذا جو ہے اس فصل کو کاٹا جاتا ہے اور جانوروں کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے جی۔ اور اسی طرح حیوان جو ہے اس پر اب یہ فصلیں قربان ہو جاتی ہیں۔ اگلی چیز آتی ہے کہ حیوانات کس طرح اپنے سے افضل مخلوق کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ اس میں افضل مخلوق انسان ہے، اور جو ہے انسان جو ہے وہ اگر بھوک لگتی ہے، اللہ نے اس کے لیے جو ہے اب جو انتظامات کیے ہیں، وہ زمین سے بھی منرلز نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، اور زمین بھی اس کے اوپر قربان ہوتی ہے، اور اسی طرح پودے جہاں سے سبزی پھل وغیرہ نکلتے ہیں وہ بھی انسان پر قربان ہوتے ہیں، اور اسی طرح حیوانات بھی پھر انسان کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ آپ چاہے مرغی کو ذبح کریں، اللہ نے کچھ جانوروں کو حلال کر دیا، حلال جانور استعمال کر سکتے ہیں، حرام جانوروں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ جانوروں میں بھی بعض جانور ایسے ہیں جن کو درندہ کہا جاتا ہے، وہ دوسرے جانوروں کو بھی کھاتے ہیں جی۔ تو اب ان کے اندر بھی ایک فرق ہے، اور اسی طرح انسانوں کے اندر بھی انسان ہوتے ہیں جن کے اندر فرق ہوتا ہے، اللہ نے ان سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہوتی ہے، اور یہ فضیلت سب سے زیادہ انبیاء کو ملی، اور پھر انبیاء کی نسبت سے جو ہے انبیاء کے ماننے والوں کو ملی، انبیاء کے اوپر علم آیا، اللہ تعالیٰ نے جیسے کتابیں نازل فرمائیں، اور پھر اس کے بعد انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے محبت کے جذبات سے بھر دیا، کہیں ابراہیم خلیل اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے، اور محمد رسول اللہ بنے، اور اسی طریقے سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فریفتہ تھے، وہ دل و جان سے ان کے ساتھ رہتے تھے، اپنی جانیں قربان کرتے تھے، اور اسی طرح آج تک اسی سلسلے کو اگر ہم دیکھیں گے کہ جو ہے علم کے اعتبار سے اور اخلاص اور جو ہے عمل کے اعتبار سے جو زیادہ جو ہے وہ صحابہ کی طرح ہوگا، اتنا فضیلت والا دوسرے لوگوں سے بن جائے گا۔ تو سبحان اللہ، اب ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان کا مقصد تو جو ہے اللہ کی عبادت ہے۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیا بتاتے ہیں، قرآن مجید گواہی دیتا ہے، ان صلاتی نسکی و محیایا
و مماتی للہ رب العالمین، سب چیز اپنی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ پہ قربان ہے۔ تو انسان کا مقصد کیا بن گیا کہ سب کچھ اللہ پہ قربان، انسان کا جو ہے جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ پہ قربان، انسان کا مال اللہ کے مہربانی سے ملا ہے، اللہ پہ قربان، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہے جی۔ اسی طرح جہاں اللہ نے کہا، جیسے کہا ویسے انسان کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کا سب اللہ کے لیے بن جاتا ہے، اور یہی چیز ہے جو اس کو اس کا مقام بلند کر دیتی ہے۔ وہ اس کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، نفس بھی ہوتا ہے، شیطان بھی ورغلا رہا ہوتا ہے، اور اس کی ضروریات زندگی بھی ہوتی ہیں، سب کو وہ اللہ پہ قربان کرتا ہے، تب جا کر وہ انسان اشرف المخلوق بن جاتا ہے۔ اب اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ذرا غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات میں سے گزارا۔ بلا وجہ امتحانات نہیں ہوتے، اس امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ انعام دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے سے مخلوق کو سکھانا چاہتے ہیں، ورنہ نبی تو اس مقام پہ ہوتا ہے، اس کو آزمانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ خود جانتے ہیں کہ میرا محبوب ہر چیز کرنے کے لیے میرے لیے تیار ہے، لیکن ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ان قصوں کو بیان فرماتے ہیں قرآن مجید میں، تاکہ ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک بت پرست جو ہے گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، والد جو ہے بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے۔ اب دیکھو ایسا گھر جس میں بت بیچے جاتے ہیں، جس کی اکانومی اسی کی بیس پر ہے، اسی کی عبادت کو اگر چھوڑ دیا جائے تو کتنی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں پیدا کرنے کے بعد، جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو مکہ میں پیدا کیا جس میں جو ہے بت پرستی تھی، اور اللہ نے ان کو توحید کے ساتھ جو ہے پیغام دینے کا حکم دے کر بھیج دیا کہ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے کہہ دیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہ نعرہ ایک بہت بڑا نعرہ تھا، جو ہی انہوں نے یہ نعرہ لگایا تو گھر میں ہی مخالفت شروع ہو گئی، گھر کی ساری فیملی ماں باپ مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس گھر سے نکلنا پڑے گا۔ توحید کی بات جب کی، اللہ سے کے ساتھ جڑنے کی بات کی، اور ساری مخلوق سے کٹنے کی بات کی، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی گھر چھوڑنا پڑا۔ اور آج بھی بہت سارے واقعات ایسے سننے میں آتے ہیں، وہ نوجوان جو ہے وہ اللہ کی توحید کو مان لیتے ہیں، ماں باپ ان سے بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض ماں باپ جو ہے اس دین پر نہیں ہوتے، وہ ان کو گھر سے نکال بھی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی چیز آ جاتی ہے، جب گھر سے نکل گیا، بے سہارا ہو گیا، اب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، تو محلے والے بھی پھر جو ہے کہتے ہیں گھاس نہیں ڈالتے، وہ بھی کوئی نہیں، سب دوست بھی چھوٹ جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے، اور ساری کایا پلٹ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ یہ دیکھیں، گھر تو چھٹ ہی گیا تھا، اب جو ہے محلے والوں نے کہا کہ چلے ہمارے ساتھ جو ہے میلہ ہے وہاں چلتے ہیں، فن کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی سے کنٹائرڈ تھے، ان سے آوازار تھے، ان کی بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو بیمار ہوں، میرا تو سر میں درد جیسے ہوتا ہے، آدمی کہتے ہیں بھئی آپ میرا سر میں درد نہ دیں، آپ تشریف لے جائیں، میرے تو پہلے ہی ان چیزوں سے میں سے کنٹائرڈ ہوں۔ تو بالکل اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، میں تو نہیں جا سکتا۔ تو قوم چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہے۔ اب جب پیچھے ہیں تو اب دیکھا کہ بت پرست جو ہے بتوں کو پوجا کرنے والے کتنے بیوقوف ہیں کہ یہ ان پتھر لکڑ اور لوہے کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آئے اٹھے اور کلہاڑا اٹھایا اور سب کو توڑ دیا، جو بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ قوم واپس آئی، پوچھنے لگی، انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، یہ کس نے کر دیا؟ ہمارے بتوں کو توڑ دیا، بہت بڑا نقصان کر دیا، ہماری عبادت ہمارے مذہب کے خلاف یہ کام کر دیا۔ اب مشورے ہونے لگے تو کسی نے ان کو کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم سنتے ہیں کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کا مخالف تھا۔ بس انہوں نے کہا پکڑو ان کو، جلدی کرو، ان سے پوچھتے ہیں۔ پوچھ کچھ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا، انہوں نے کہا جی اسی سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، آلہ جس سے برآمد ہو رہا ہے وہی مجرم ہے، صحیح وہاں سے شروع کرو، مجھ سے کیوں شروع کرتے ہو انویسٹیگیشن کو؟ انہوں نے کہا تم عجیب بات کرتے ہو کہ بھائی وہ تو بت ہے، وہ تو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ حرکت کرتا ہے،
کیا اس کے جا کے پوچھیں؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا ان کو سمجھانے کا، تم ایسے جو ہے بت کو جس جو کچھ نہیں کر سکتا اس کی عبادت کرتے ہو۔ جب یہ جواب سے جو ہے عاجز ہو گئی قوم، تو اب کہنے لگے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، آؤ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جلاتے ہیں اور اپنے بتوں کی جو ہے مدد کرتے ہیں۔ تو اب قوم کو اپیل ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے جلانے کی سزا دی جائے گی۔ ساری قوم لگ گئی اس کام میں کہ ہم بھی اس کام میں حصہ ڈالیں گے۔ چنانچہ سب نے لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دیں، لوگوں نے منت ماننی شروع کر دی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اتنی لکڑیاں جلاؤں۔ تو چنانچہ لکڑیوں کا پہاڑ بن گیا، اتنی ساری لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام جو ہے اتنی دہکی ہوئی آگ میں کیسے ڈالے جائیں؟ چنانچہ ایک جھولا بنایا گیا، اس جھولے میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اب یہ توحید کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے جی۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو توحید پر ڈٹے رہے، وہ تو اللہ کے ماننے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ قربانی کا اگر وقت آ جائے تو قربانی تو دینی ہے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ بھئی جمادات جو ہے نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پر قربان، اور انسان اللہ کے نام پر قربان، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو حق تو ادا نہیں ہوگا۔ اگر ایک مرغی نے جو ہے ذبح ہو کے آپ کے دسترخوان کی رونق بن گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی قربانی جو ہے احسان ہے، یا بلکہ جو ہے اس کا کام یہی ہے۔ تو بھئی اس طرح سے اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام جو ہے جن کا کام تھا انبیاء کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں آپ کے خلیل ابراہیم جو ہیں آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اگر مجھے اجازت ہو میں جا کے ان کی مدد کروں؟ اللہ نے فرمایا ہاں، اگر وہ قبول کرتے ہیں تو ضرور مدد کر دیجئے۔ اب یہ تشریف لاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ کا حاجت میں آئی ہیلپ یو، ہے کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ جو ہے کیا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں بے شک اللہ تو سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے حسبی من سؤالی علمہ بحالی، جی اللہ کو میرا حال پتہ ہے، اور اب مجھے کسی سے اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے، یہ توحید ہے، سب سے ہٹ کٹ کے اللہ کے ہو گئے، ہے نا۔ تو جب سب سے ہٹ کٹ کے اللہ کے ہو گئے، ہمیں یہ پیغام پہنچ گیا ہے جی۔ اور اللہ نے پھر کیا کیا کہ براہ راست آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تکلیف والی بن جائے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور بعض اوقات تکلیف دیتی ہیں، لہٰذا سلامتی والی آگ بن جا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب اس آگ میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ بڑی ہی سلامتی والی ہوتی ہے، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ کی توحید کا یہ جو امتحان ہے کامیابی سے 100% پورا کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ دعا مانگی تھی اللہ جو ہے میرے اور میری ذریت کے اندر جو ہے اس فضیلت کو چلا دیجیے، نبوت کی فضیلت کو اللہ چلا دے، تو لہٰذا اب جو ہے بیوی اماں ہاجرہ پر بھی یہ امتحان آ گیا۔ دودھ پیتے بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایسی جگہ چھوڑ کے آتے ہیں جہاں نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان، نہ حیوان، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان کو جب چھوڑ کے جانے لگتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہاں تو زندگی بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے۔ تیسری مرتبہ بیوی پوچھتی ہے کہ اللہ کے حکم سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کہہ دی، اور جو ہے دل تو غمزدہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو محبت کرنے والے تھے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے یوں چلے جائیں؟ آج کا بھی نوجوان جو ہے اگر اپنی بیوی بچے کو جو بیمار ہوں گھر پہ چھوڑ کے جاتا ہے، کتنی بار ٹیلی فون کرتا ہے، کتنی بار خیریت پوچھتا ہے، اگر جو ہے ڈاکٹر کو ایمرجنسی میں لے جانا ہو اس کی ہدایات کرتا ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو اپنا تعلق اللہ سے ثابت کر چکے تھے، اب اماں ہاجرہ کی باری تھی کہ وہ اپنے اس تعلق کو ثابت کرے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دینداری کی زندگی گزارتے ہیں میرے بھائیوں، وہ اپنا امتحان بھی دیتے ہیں، اور ان کی بیویاں بھی امتحان سے گزرتی ہیں، ان کے بچے بھی امتحان سے گزرتے ہیں۔ یہ آسان سی بات نہیں ہوتی۔ اب جو ہے بیوی نے بھی جب کہا تو بھئی
جب اس نے سنا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، آپ چلے جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ محبت کرنے والے جو ہے خاوند تھے، باپ تھے، تھوڑا آگے گئے، پہاڑی کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ جو ہے میں اپنے بال بچوں کو اس جو ہے ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، جہاں جو ہے آپ کا یہ جو ہے گھر بنے گا، یہ جو ہے یہ پاکیزہ گھر بنے گا، یہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمانا ہے جی۔ اب دیکھو جو ہے سب سے پہلی فکر کیا ہے، بچے تکلیف سے گزر رہے ہیں اور وہ عبادت کی فکر کر رہے ہیں ہے جی۔ اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لہٰذا اب جو ہے ان کو جو ہے ان کے لیے اللہ نیک لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹیو کا ان کو بنا دے، ان کی طرف ان کی کشش پیدا ہو جائے تاکہ یہ یوں تنہا نہ رہیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور اللہ ان کو جو ہے کھانا پینا، ثمرات جو ہیں تمام جو انسان کی ضروریات ہیں سب عطا کر دینا۔ سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ نماز، اور پھر آخر میں ضروریات زندگی، ثمرات، اور وجہ کیا بتائی کہ یہ سب چیزیں کیوں دے دینا؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اب دیکھو یہاں آپ بال بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور پیغام کیا بتا رہے ہیں کہ یہ شکر گزار بنے۔ شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے اگر جو ہے انسان کو بنایا ہے اشرف، تو بھائی پھر وہ عبادت کرنے والا بنایا ہے، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج زکوٰۃ کرے گا، اور اسی طرح سے اب ان سب چیزوں کے لیے دنیا کی ضروریات چاہیے، اکانومی چاہیے، تو بھی اللہ وہ بھی عطا کرنا، اور اس کے بھی اس کی زبان سے بھی شکر ہوگا، دل میں بھی شکر ہوگا، اور اس کو صحیح استعمال میں بھی لائے گا۔ یہ پیغام اب گھریلو لیول پر ہمیں جو ہے اس امتحان میں اماں ہاجرہ کامیاب ہوئیں، اللہ نے ان سے امتحان لیا، وہ بھی کامیاب ہو گئی۔ ہم نے مختلف امتحان جو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے، پھر اماں ہاجرہ پہ آئے، ان کی بیویوں پر آئے، جن کے قصے قرآن مجید میں درج ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اب جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ہم جو ہے سنیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بچوں پر بھی امتحان آتے ہیں۔ کوئی بھی گھر ہوتا ہے جی، اس میں جب رہتے ہیں انسان اور نیکی چاہتے ہیں تو پھر سب نے مل کر یہ امتحان سے گزرنا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھئی ادنا جو ہے وہ اعلیٰ پہ قربان ہوتا ہے، انسان ادنا ہے، اللہ اعلیٰ ہیں، اللہ اکبر ہیں، انسان اللہ کے حکموں پہ قربان ہوتا ہے۔ یہ مقصد ہے جو ہے ملت ابراہیمی، جو مزاج ابراہیمی ہے، اور یہ اللہ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور یہ سارے قصے بلا وجہ نہیں ہیں۔ اب دیکھو جب اماں ہاجرہ جو ہے وہ اس بیابان جگہ پر جہاں آج بیت اللہ ہے، وہاں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اب ان کے پاس ننھے اسماعیل بھی ہیں، اور وہ کچھ دنوں کے بعد ان کے پاس جو پانی تھا، جو کھجور تھی، سب ختم ہو گئی۔ اب ننھے اسماعیل رو رہے ہیں، اور اماں ہاجرہ کبھی صفا پہ دوڑتی ہیں، کبھی جو ہے مروہ پہ جاتی ہیں، بچے کی بھی فکر ہے، 7 چکر پورے کرتی ہیں۔ بلا آخر بچے کے قدم جہاں پر تھے، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے پر مارا، وہاں سے پانی جو ہے اس کا چشمہ پھوٹا، اماں ہاجرہ دوڑی دوڑی اس کے طرف آئیں، زمزم کر کے پکارا، اور جو ہے وہاں پانی کا یہ چشمہ بن گیا۔ اماں ہاجرہ وہاں رہنے لگ گئیں اور پانی بھی پینے لگ گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دعا مانگی تھی، اللہ جو ہے ان کے پاس ان کو کشش بنا دے، ان کے لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچے چلے آئیں، ایسے ہی ایک جو ہے قبیلہ آیا، اور وہ بھی وہاں اماں ہاجرہ کی اجازت سے رہنے لگا۔ اب انسان بھی مل گئے، پانی بھی مل گیا، یعنی کہ زندگی کے سارے سامان مل گئے، اور یہ وہاں رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جو اللہ کے بھروسے پہ ان کو چھوڑ کے گئے تھے، اب اللہ کے حکم سے وہ اپنے بیوی بچے کو ملنے دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اپنا دل بہلاتے تھے، اور جو ہے ان کا یقین میں اضافہ ہوتا تھا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تو اب جو ہے اب دیکھو اب بچے کا امتحان، کڑا امتحان، جو بڑی آزمائش ہے وہ آ جاتی ہے، اور وہ ہے بچے کی قربانی کی جو ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا جو ہے وہ جو ہے خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بچے سے پوچھتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی آرا فی المنام، کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، انی اذبحک کا، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے اس میں، تو آپ کی کیا اوپینین ہے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ بچہ اپنے دل سے کہے کہ واقعی میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جب اللہ قربانی لینا چاہتے ہیں تو بھائی پھر انسان کہاں بھاگ سکتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کون ہے جو موت سے بھاگ جائے گا، ہے جی۔ اب اگر بتا کے موت آ جائے تب بھی جو ہے وہ موت ہے، اور اگر بیماری کی شکل میں موت یوں آ رہی ہو کہ انسان روز بروز محسوس کر رہا ہو کہ میں موت کے قریب ہو رہا ہوں، تو آپ بتاؤ وہ کہاں بھاگ سکتا ہے جی۔ بستر کے ساتھ لگتا چلا جائے گا اور بالآخر موت آ جائے گی۔ تو بھئی اس سارے پروسیس سے تو ہر کوئی گزرتا ہے، لیکن چھوٹے بچے پر یہ پروسیس آیا اور بڑا ہی کڑا، اور باپ کے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرنا یہ تو بہت ہی مشکل کام تھا۔ تو اب بیٹا جو ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ قربانی کی بات ہے، تو بھئی اب جو ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو حوالے کر دیا، کیونکہ ادنا جو ہے اعلیٰ پہ قربان ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو ہے میں نے کسی بڑے کی ملاقات کے لیے بیٹے کو لے جانا ہے، آپ ذرا اس کو تیار کر دیں، اس کے کپڑے بدل دیں نہلا دھلا کے، اور جو ہے اس کو چاند سا بیٹا بنا کے آپ اس کو بھیج دیں۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مسجد خیف جہاں آج ہے اس کے قریب رہا کرتے تھے، اور جو ہے بیوی نے سب کچھ تیار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی لے لی، رسی بھی لے لی چپکے سے، اور جو ہے بڑے کی ملاقات کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس طرف چل پڑے جہاں پر آج جمرات بنے ہیں۔ جب پہلے جمرے کے قریب جہاں پر شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، وہاں سے جب ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے تو اب شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ بچے کو ذبح کرنے لگے ہیں، قتل کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے، آپ یہ کیا کرنے لگے؟ کیا آپ کو واقعہ یاد نہیں کہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا، اور قیامت تک جو ہے اس کے اوپر قرص اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے اتنا برا کام کیا۔ آپ یہ کام کریں گے، بعد میں لوگ آپ کو برے ناموں سے یاد کریں گے۔ آپ کیا کرنے لگے؟ جب یہ وسوسہ آیا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ انبیاء کا خواب تو سچا ہوتا ہے، وہ تو وحی کی مانند ہوتا ہے، اور میں تو اللہ کے حکم سے جو ہے یہ کام کرنے لگا ہوں، میں کوئی اپنی مرضی سے تو یہ کام نہیں کرنے لگا، اپنی خواہش سے تو نہیں کرنے لگا، مجھے تو اسماعیل بہت ہی پیارے ہیں۔ تو اب یوں ہی یہ خیال آیا تو سمجھ گئے شیطان کا وسوسہ ہے، انہوں نے کنکریاں ماری، شیطان کو دفعہ دور کیا، اور جو ہے آگے بڑھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے لیے میں بھی قربان، میرا گھر بار بھی قربان، میری اولاد بھی قربان۔ تو یہ قربانی کا جذبہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب جو ہے شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں بی بی ہاجرہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور ان کو جا کر جو ہے کہتا ہے حضرت ابراہیم کہاں ہیں؟ تو کہنے لگی وہ تو کسی بڑے کی ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کسی بڑے کی ملاقات نہیں، بلکہ وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ ہاجرہ بی بی کہتی ہیں یہ کیسی عجیب بات کر دی تم نے بوڑھے ہیں، تم کیسی بات کرتے، وہ تو بہت ہی شفیق باپ ہے، اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہوا ہے اسی لیے وہ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہاجرہ فوراً کہتی ہیں تو اگر اللہ کا حکم ہے تو بھئی میں بھی قربان، میرا بیٹا بھی قربان، اور یقیناً تو شیطان دفعہ دور ہو جا یہاں سے۔ اور جو ہے یہ دوسری جگہ ہے جس جو نشانی بن گئی کہ یہ یہاں پر کنکری ماری جاتی ہے، حاجی بھی اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ رحمان کے ساتھ اپنے تعلق کا اقرار کرتے ہیں۔ اب تیسری جگہ جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو بڑا شیطان بھی کہلاتا ہے، یہ بڑی آزمائش کی جگہ ہے، کیونکہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ امتحان تھا، پھر دوسری مقام پر بی بی ہاجرہ، ان کا امتحان اس سے بھی سخت تھا، پھر تیسرا امتحان اس سے بھی سخت آ گیا، کیونکہ اب ننھے اسماعیل کے اوپر امتحان آ رہا ہے۔ شیطان جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا ہونے والا ہے، میں تو کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ تیرے بابا تجھ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے حضرت اسماعیل کہتے ہیں میرے باپ تو بہت ہی محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے کیوں ذبح کر دے گا؟
اور جو ہے تم نے کیسی بات کہہ دی؟ انہوں نے کہا اس لیے کر دے گا کیونکہ اللہ کا حکم ایسا ہے کہ آپ کو ذبح کر دیا جائے۔ جو ہی حضرت اسماعیل یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، اور اس پہ تو جان قربان کر دینا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً تو جو ہے اللہ کا دشمن شیطان ہے اور جو مجھے ورگلانے آیا ہے اور اس کام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، تو دفعہ دور ہو۔ کنکری ماری جاتی ہے یہاں پر اس مقام پر تاکہ وہ جو ہے اس نفرت کا اظہار کیا جائے جو اسماعیل علیہ السلام کے دل میں اس وقت پیدا ہوئی تھی۔ لہٰذا جہاں آج یہ بڑے شیطان جہاں کنکری ماری جاتی ہے، اگر اس کو ماضی میں دیکھیں تو یہاں اس سے آگے دو پہاڑیاں بالکل قریب قریب ہو جاتی تھیں اور راستہ تنگ ہو جاتا تھا، اور جو ہے آج اس کو کاٹ کے انہوں نے راستہ کو کھلا کیا حاجیوں کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ان دو پہاڑیوں کے درمیان جو ہے جو ایک جگہ تھی اس میں سے نکال کے آگے جب آتے ہیں، کھلی جگہ ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام اب جو ہے اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان آپ کہہ رہے تھے کہ بڑے کی ملاقات ہے، اب چونکہ یہ تیار ہو چکے ہیں جی، شیطان نے ان کو بتا دیا کہ آپ کے ذبح ہونے کا وقت ہے، لہٰذا یہ اب دل و جان سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو باپ سے کہتے ہیں کہ جو ہے آپ نے کہا بڑے کی ملاقات ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ بڑے سے کب ملاقات ہوگی؟ اس وقت جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے اس بات کو کھولتے ہیں، یا بنیا میرے بیٹے انی اری فی المنام، میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے، انی اذبحک کا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اور تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر، ایک بچے سے پوچھا جا رہا ہے جی کہ تیری رائے کیا ہے؟ اور اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں قال، بچے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کر گزرے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر ہے جی۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ہے جی، میں صبر کروں گا، ہے جی، آپ دیکھیں گے میں قربان ہو جاؤں گا، اگر اللہ میری قربانی چاہتے ہیں میں بھی قربان ہونے کو تیار ہوں۔ آپ ایک کام کیجئے کہ جو ہے آپ جو ہے میری اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، کیونکہ ذبح کرنا باپ کے لیے مشکل کام ہے، جب میرا گلا کٹے گا آپ کا دل دکھے گا، شاید یہ نہ ہو کہ آپ ہاتھ روک دیں، تو لہٰذا اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے کہیں، تو میں بھی قربان ہونے کو تیار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں مجھے سجدے کی حالت میں، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو اور سجدے کی حالت میں قربان کیا جائے، حالانکہ قربانی دوسری طرح سے کی جاتی ہے جانوروں کی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس طریقے سے میری قربانی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں قربان ہو جاؤں اللہ کے نام پر تو آپ میرے کپڑے جو خون آلود ہوں گے ان کو لے جا کے میری ماں کو دے دیجیے، ان کو بتائیے گا کہ آپ کا بیٹا جس کی آپ نے تربیت کی وہ اللہ کے نام پر قربان ہو گیا ہے، اور بابا بھی جو ہے کامیاب ہو گئے، اور ماں نے جو صبر کیا اور ماں نے جو پالا پوسا اور بڑا کیا وہ بھی کامیاب ہو گئی۔ دیکھو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو علم پڑھنے کے لیے مدارس میں بھیجتے ہیں، یہ کتنا صبر کرتے ہیں، یہ ماں باپ بڑے صابر ہوتے ہیں، ہے جی، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹیلنٹڈ ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو یونیورسٹی کالجز سے پڑھا کر جو ہے دنیا کمانے کے قابل بنائیں گے، لیکن وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں پالنے والا اللہ ہے، اور جو ہے تمام اسباب اسی کے ہیں، سب چیز اسی کی ہے، وہ علم کے شیدائی ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں جاننا چاہتے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اخلاص ہوتا ہے ان کے دلوں میں، چنانچہ وہ اپنے بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کبھی اس کو جو ہے کسی انداز سے کہتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کو مدرسے داخل کرنے کا وقت قریب ہوتا ہے پھر اس سے پوچھتے ہیں بیٹا تیری کیا رائے ہے، ہم تجھے مدرسے بھیجنا چاہتے ہیں، تو ہم سے دور بھی رہے گا، محنت بھی کرے گا، کامیاب ہوگا۔ بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے امی ابو آپ چاہتے ہیں میں حافظ بنوں، عالم بنوں، مفتی بنوں، میں بالکل بنوں گا اور میں قربان ہوں گا۔ اور جب وہ یہاں سے گھر چھوڑ کر جو ہے مدرسے میں چلا جاتا ہے، ہر وقت اس کو یہی خیال ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ خوش ہوں گے، اور ماں باپ خوش ہوں گے
تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ چنانچہ جب رزلٹ آتے ہیں تو وہ پھر ماں باپ کو بتاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، پہلے سال کے امتحان میں، دوسرے سال میں، تیسرے میں، بلا آخر جو ہے مجھے سرٹیفکیٹس مل گئے، اب مجھے فل کامیابی ہو گئی۔ ماں باپ کا جی خوش ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، ہمارا بیٹا جو ہے وہ کس طرح سے کامیابی سے ہمکنار ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے جو وہ حاصل کر جاتا ہے۔ اور یہ سب چیز کیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے یوں قربانی لینا تو علم کے حصول کے لیے قربانی، اگر جو ہے جان کی قربانی حج کے ذریعے سے دی جاتی ہے، مال کی قربانی زکوٰۃ سے دی جاتی ہے، تو یہ سارے امتحانات ہوتے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی یہ قربانی دی، اللہ نے بھی تعریف کی، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، یہ بہت بڑی جو ہے وہ قربانی تھی۔ اور سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ تو اب دیکھو یہاں پر جو ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ اللہ کا گھر بنائیں، اور یہ بیت اللہ جو آج جہاں پر موجود ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو بنایا۔ اللہ نے کہا اب اس میں اذان دے دو، انہوں نے یہاں پر اذان دی۔ جب انہوں نے اذان دی تو اللہ سے پوچھا، اے اللہ یہاں تو بندے بھی نہیں رہتے، کون آئے گا یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے؟ اور اللہ نے فرمایا آپ اذان دے دیں، ہم لوگوں کے دلوں میں اس پیغام کو پہنچا دیں گے۔ چنانچہ پھر جہاں کہیں بھی کوئی بندہ تھا، کوئی روح تھی، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہے جی، تو وہ لبیک اللہم لبیک ان کا جو پکارنا تھا، یہی نشانی بن گئی۔ حاجی اب آج چاہے کو گورا ہے، کالا ہے، مشرق میں رہتا ہے، مغرب میں رہتا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، سبھی لوگ یہی بات پکارتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، ہے جی، اور اس طریقے سے وہ حج کے سفر پہ رواں دواں ہوتے ہیں۔ اب حاجی جو ہے جب وہاں جاتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے اور وہاں پر مقام ابراہیم کو دیکھتا ہے، پھر اسی طریقے سے وہاں صفا ہے، مروہ ہے جی، جمرات ہیں، یہ ساری جو تمام نشانیاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی ہیں، حاجی ان سب کو دیکھتا ہے اور اس کو وہ سبق یاد آ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح ہٹ کٹ کے اللہ کا بن کے دکھا دیا تھا، اور کس طرح اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے محنت کو کس طرح قبول کیا کہ اللہ نے ان کی پشت سے ہزاروں انبیاء کو پیدا کیا، حتیٰ کہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کو پسند فرمایا۔ تو ہمارا دین اسلام ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمارا مزاج ابراہیمی ہے، ہم ملت ابراہیمی میں ہیں، ہم بھی اسی طرح توحید کے قائل ہیں، اور اسی طرح سے تمام جو ہے دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں ان سے ہٹ کٹ کے اللہ کے بنتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی قربانیاں دینی ہوتی ہیں ان قربانیوں کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی کو دکھانے کے لیے حج کا ہر سال سفر ہوتا ہے، اور سارا سال عمرے کا سفر ہوتا ہے۔ حاجی وہاں جاتے ہیں اور اس سبق کو حاصل کر کے واپس آتے ہیں، اور یہ پھر تمام دنیا کے انسانوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی دین اسلام پر اگر چلنا ہے تو پھر نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف اور دنیا کی خواہشات کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمارا کہنا سننا سب قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔